اگر کبھی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو دنیا سانس روک لے گی. یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ دو ایسی ریاستوں کا تصادم ہوگا جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود نظریے، تاریخ اور طاقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد محور بن چکی ہے. ایک طرف اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر طاقت پاکستان جس کی بنیاد عقیدہ اور قربانی پر رکھی گئی، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور جدید جنگی نظام کی علامت اسرائیل. اگر یہ دونوں آمنے سامنے آ جائے تو زمین پر صرف بندوقوں کی گونج نہیں ہوگی بلکہ عالمی نظام معیشت اور طاقت کے توازن کی بنیادیں ہل جائیں گی. امریکہ اور چین کی پالیسیاں بدل جائیں گی، خلیجی ریاستوں کی دوستیوں کے امتحانات شروع ہو جائیں گے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں محض کاغذی دکھائی دیں گے. یہ وہ جنگ ہوگی جس کے اثرات میدان جنگ سے کہیں آگے تک جائیں گے. اسٹاک مارکیٹس، تیل کی قیمتیں، سائبر سپیس، مذہبی بیانیے اور عالمی سیاست سب ایک ساتھ لرز اٹھیں گے. یہ وہ فرضی مگر ممکنہ منظرنامہ ہے جس کی گونج صرف بارود میں نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں بھی سنائی دے گی. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی ممکنہ جنگ کا تجزیہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں ممالک کی طاقت کا ڈھانچہ، جغرافیائی اور عالمی حیثیت بالکل مختلف ہے. پاکستان کے پاس تقریباً 6,60,000 فعال فوجی اہلکار ہے جبکہ اس کی ریزرو فورس کی تعداد تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب ہے. پاکستان کے پاس ہزاروں ٹینکس، بختر بند گاڑیاں، ایک منظم بحریہ اور فضائیہ ہے. اس کی فوجی تاریخ طویل ہے اور اس نے کئی بڑی روایتی جنگوں میں عملی تجربہ حاصل کیا ہے. پاکستان سب سے بڑی طاقت اس کی دفاعی گہرائی، جغرافیائی وسعت اور نیوکلیئر صلاحیت ہے. اس کے پاس اندازاً 150 سے 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہے جو کسی بھی بڑے حملے کے جواب میں توکن رد عمل دے سکتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کے پاس تقریباً 1,70,000 فعال فوجی اہلکار ہے لیکن اس کی ریزرو فورسز کی تعداد حیران کن ہے. اندازے کے مطابق 4,65,000 افراد جنگ کے وقت فوراً متحرک کیے جا سکتے ہیں. اسرائیل کی اصل طاقت افرادی قوت میں نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی، تربیت اور اعلیٰ معیار کی ہتھیاروں میں ہے. اسرائیلی ایئر فورس دنیا کی سب سے جدید فضائیں میں شمار ہوتی ہے جو کہ امریکی ساختہ F-16، F-15، F-35 جیسے لڑاکا طیارے استعمال کرتی ہے. اس کے پاس آئرن ڈوم، ایرو، ڈیوڈ سلنگ جیسے جدید دفاعی نظام ہے جو دشمن کے میزائلوں اور راکٹ حملوں کو فضا میں ہی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسرائیل کے پاس بھی تخمینی طور پر 80 سے 100 نیوکلیئر وار ہیڈز ہے جنہیں وہ سمندر، فضا اور زمین تینوں راستوں سے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر جنگ شروع ہو جائے تو اسرائیل ممکنہ طور پر فضائی اور سائبر حملوں سے ابتدا کرے گا تاکہ پاکستان کے مواصلاتی نظام، کمانڈ سینٹرز اور ریڈار نیٹ ورک کو مفلوج کیا جا سکے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اپنی برق رفتاری اور درست نشانے کے لیے مشہور ہے، اس لیے ابتدائی مرحلے میں اسرائیل برتری حاصل کر سکتا ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی میں زمینی فورسز، میزائل کوریج اور علاقائی اتحادیوں پر انحصار کرے گا. پاکستان کے پاس بابر، غوری، شاہین اور نصر جیسے بیلسٹک میزائل ہیں جو درمیانی فاصلے تک کسی بھی ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر جنگ طویل ہو گئی تو اسرائیل کو اپنی سپلائی لائن برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ کے معاصرے میں ہوگا جبکہ پاکستان کے پاس چین، ترکی اور خلیجی ممالک 3 لاجسٹک سہولت میسر کر سکتے ہیں. اتحادیوں کے لحاظ سے امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کرے گا کیونکہ دونوں کے درمیان دہائیوں پرانے دفاعی تعلقات اور انٹیلیجنس اشتراک موجود ہے. اسرائیل کو مغربی بلاک کی تکنیکی اور مالی امداد حاصل ہو سکتی ہے. پاکستان کو ممکنہ طور پر چین، ترکی، ایران اور ملائیشیا کی سیاسی اور اخلاقی حمایت مل سکتی ہے جبکہ خلیجی ممالک اپنی اقتصادی مجبوریوں اور اسرائیل سے تعلقات کے باعث محتاط رویہ اختیار کریں گے. سعودی عرب کی پوزیشن سب سے اہم ہوگی کیونکہ اس کے دونوں ممالک سے تعلقات بہت اچھے ہیں مگر اس کا جھکاؤ زیادہ تر امریکہ کی پالیسیوں سے متاثر ہوگا. چین پاکستان کو سفارتی مدد اور ممکنہ طور پر دفاعی ساز و سامان فراہم کر سکتا ہے لیکن براہ راست مداخلت کا امکان کم ہے کیونکہ چین عالمی توازن بگاڑنے سے گریز کرتا ہے. عالمی سطح پر ایسی جنگ کے اثرات تباہ کن ہوں گے. تیل کی قیمتیں فوری طور پر بڑھ جائیں گی کیونکہ مشرق وسطیٰ میں خوف اور غیر یقینی پیدا ہو جائے گی. عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھری مندی آئے گی جبکہ توانائی کی فراہمی
فراہمی میں رکاوٹ سے یورپ اور ایشیا دونوں متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں فوری طور پر مداخلت کریں گی تاکہ تصادم کو محدود کیا جا سکے، کیونکہ نیوکلیئر جنگ کا خدشہ دنیا بھر کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو خطے میں دہشت گرد گروہوں کے دوبارہ فعال ہونے، مہاجرین کے بحران اور مذہبی کشیدگی میں اضافے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ نہ صرف دونوں ممالک کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی بلکہ عالمی امن، معیشت اور سیاست کو بھی ہلا کے رکھ دے گی۔ اسرائیل ٹیکنالوجی، فضائی قوت اور انٹیلیجنس میں برتری رکھتا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس افرادی قوت، دفاعی گہرائی اور نیوکلیئر طاقت کا دباؤ ہے۔ کوئی فریق بھی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ دونوں کے درمیان توازن دہشت موجود ہے۔ ایسی جنگ میں جیت کسی کی نہیں، نقصان سب کا ہوگا۔ دنیا کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہوگا کہ نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جنگ کا مطلب صرف تباہی ہے، فتح نہیں۔